حضرت غازی محمد مصطفیٰ کے دین پر تم رہو قربان جب تک تم رہو قربان جب تک جسم میں یہ جان ہے تم رہو قربان جب تک جسم میں یہ جان ہے ما بعد بسم الله الرحمن الرحيم فتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم التائب حبيب الله. وقال صلى الله تعالى عليه وسلم التائب من الذنب كمن لا ذنب له. ایک راستہ وہ ہے جو اس منزل پر پہنچتا ہے جہاں آپ کو جانا ہے. آپ دوڑے چلے جا رہے ہیں مگر انسان میں اللہ نے بھول رکھی ہے. سب سے پہلے انسان ہمارے ابا آدم علیہ السلام بھول گئے، بھول چوک ہو گئی. تو اولاد سے بھی بھول چوک ہونا ضروری ہے. قدم بڑھاتے چلے گئے، جو راستہ منزل مقصود کی طرف جا رہا تھا اس راستے سے آگے نکل گئے. تب اس کا علاج کیا ہے؟ یہ تو ہم نے بہت سی جگہ دیکھا ہے. ارے راستہ تو وہ رہ گیا، آپ پیچھے ہٹ گئے اور اس راستے پر پہنچ کر اسی راستے کو اپنا لیا، منزل پر پہنچ گئے. دنیا میں یہ دیکھا گیا. ایسا کوئی انسان جس میں اللہ نے عقل رکھی ہے نہیں ملا جس نے کہہ دیا یار میں چھوٹ گیا، چلو چھوٹنے دو، آگے چلو، چلتے رہو چلتے رہو. ایسا کوئی بے وقوف آدمی ہمیں نہیں ملا. اگر آپ کو ملا ہو تو بتائیے. جب منزل کے راستے سے آگے نکل جاتا ہے آدمی تو پیچھے واپس آتا. ہم لوگ اس راستے سے بہت آگے چلے گئے، دوسروں کے پیچھے ہم چل دیے. وہ اور کہیں جا رہے تھے، ہم بھی ان کے پیچھے پیچھے اپنی منزل کے راستے سے بڑھ گئے. لیکن جب کوئی یاد دلائے یا خود ہوش آ جائے تو عقل مندی کا کام یہ ہے کہ پیچھے ہٹ کر اسی راستے کو اپنا لے جو اپنی منزل پر پہنچ رہا ہے. اور اگر یہ کہ چھوٹ گیا تو چھوٹنے دو، چلو آگے بڑھتے چلو، تو یہ اعلیٰ درجے کی حماقت ہے. پہلے عرض کیا گیا تھا کہ اللہ جل شانہ قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم، جنہوں نے اپنے اوپر زیادتی کی ہے، ظلم کیا ہے، حد سے بڑھ گئے ہیں، لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو. تمہارے پاس بہت گناہ ہے، گٹھڑیاں بندھی ہوئی ہیں، لیکن میری مغفرت کی صفت سے زیادہ نہیں ہے.
میں مغفرت بھی کروں گا اور انعامات کے دروازے بھی کھول دوں گا، کیونکہ اللہ جل شانہ فرماتے ہیں انہ هو الغفور الرحیم، اللہ تعالیٰ غفور بھی ہے، رحیم بھی ہے۔ دنیا کو جانے دو آگے، تم آگے مت بڑھو۔ یہ اندھیری روشنی کا دور ہے جس کا نام روشنی رکھا ہے، یہ ایسا اندھیر ہے کہ اس سے آدمی کا نکلنا مشکل ہے، اور جو اس اندھیری کو روشنی سمجھ رہے ہیں اور انہوں نے روشنی کو آنکھوں سے نہیں دیکھا ہے، وہ تو چلو بیچارے بے وقوف ہیں، گمراہ ہیں، لیکن جن لوگوں نے کلمہ طیبہ پڑھ کر روشنی کا مشاہدہ کر لیا ہے، اسلام کی روشنی کی جھلک دیکھ لی ہے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے انوار کا مشاہدہ کر لیا ہے، کم از کم وہ لوگ تو آگے نہ بڑھیں، پیچھے بڑھ جائیں۔ زمانہ ہے کہ آگے بڑھ رہا ہے تو 1400 برس پیچھے کو ہٹ جا، پیچھے ہٹ جاؤ۔ یہ نئے چراغ، نئے ستارے ظاہری چمک رکھتے ہیں، لیکن یہ چمک بے حقیقت ہے، یہ اندھیرے ہیں، یہ اندھیرے ہیں۔ وہ جو اصل چراغ تھا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا روشن کیا ہوا، سراجم منیرا، روشن وہی تھا اور کسی چراغ میں روشنی نہیں ہے۔ تو اسی چراغ کی طرف آ جا، اسی چراغ کی روشنی میں چل۔ ارے جدید اندھیری میں پھنسے ہوئے تو نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جلائے ہوئے چراغ کو فضول سمجھ کے بجھا دیا، اسی کو روشن کر، تجھے ہدایت کے راستے مل جائیں گے، جنت کا راستہ تیرے اوپر ظاہر ہو جائے گا۔ فضول جان کے جس کو بجھا دیا تم نے، فضول جان کے جس کو بجھا دیا تم نے، وہی چراغ جلے گا تو روشنی ہوگی۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چراغ کے علاوہ کسی چراغ کی روشنی تمہیں کام نہیں دے گی۔ یہ نئی روشنی ماڈرن دور کی چمک دھمک اندھیرا ہے۔ اندھیرے میں بعض دفعے جب آنکھوں کا مریض آدمی ہوتا ہے تو جھلملاتے ہوئے ستارے اندھیرے میں نظر آتے ہیں، کچھ روشنی سی بھی آتی ہے۔ موتیے کا مریض ہوتا ہے تو دائیں بائیں سائڈ میں چمک نظر آتی ہے، یہ ایسی چمک ہے، اصلی چمک نہیں، یہ سورج کی روشنی نہیں ہے، چاند ستاروں کی روشنی نہیں ہے، یہ بیماری کی روشنی ہے۔ بیماری کا علاج کرا لو، علاج کرنے والے موجود ہیں۔ مریض اگر علاج کے لیے جائے گا، اہل اللہ کے ہسپتال میں داخل ہوگا، وہاں سے شفا ہو جائے گی۔ فضول جان کے جس کو بجھا دیا تم نے، وہی چراغ جلے گا تو روشنی ہوگی۔ حد یہ ہے ہم پریشان حال آواز دیتے ہیں، ہمیں کوئی راستے پر لگا دو، لیکن مالک الملک ہمیں پیدا کرنے والا آواز دے رہا ہے، توبو الی اللہ، لوٹ جاؤ اللہ کی طرف، اصلی راستے کی طرف لوٹ جاؤ۔ او ایمان والو، توبو الی اللہ جمیعا ایھا المؤمنون، ایمان والو
تم اصلی راستے کو لوٹ جاؤ جہاں تمہیں ہم مل جائیں گے، ہماری رضا مل جائے گی، ہمارا دیدار مل جائے گا، ہماری جنت مل جائے گی، اور ہم ایک کو آواز نہیں دے رہے، اصلی بندے ہمارے ایمان والے ہیں، اس لیے سارے ایمان والوں کو ہم آواز دے رہے ہیں، فتوبوا الی اللہ جمیعا، تم سبھی ایک بھی باقی نہ رہے، سب لوٹ جاؤ، واپس ہو جاؤ اللہ کی طرف۔ وہ ایمان والو، تم تو ماننے والے ہو، تم نے اقرار کیا ہے، تم نے اللہ کو مانا ہے، اللہ کی کتابوں کو مانا ہے، اللہ کے رسولوں کو مانا ہے، تم نے اس دن کو بھی مانا ہے جس دن میں سب کچا چٹا کھل جائے گا، حساب کتاب ہو جائے گا، تم نے قسمت اور تقدیر کا بھی اقرار کیا ہے کہ سب اللہ کی طرف سے، تم تو پکے پکائے ہمارے ہو، ہماری طرف آ جاؤ، فتوبوا الی اللہ جمیعا ایھا المؤمنون لعلکم تفلحون۔ دنیا میں اگر کسی کو سب سے زیادہ محبت ہے، اس دنیا میں مخلوق میں اگر سب سے زیادہ کسی کو محبت ہے تم سے، تو بتاؤ کس کو؟ کوئی بتائے گا کس کو محبت ہے؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم سے سب سے زیادہ محبت ہے۔ النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم واموالہم، اللہ تعالی نے فرمایا کہ نبی تم سے تمہاری جانوں سے بھی زیادہ قریب ہے۔ تم اپنے لیے خیر کا فیصلہ خود نہیں کر سکتے جو نبی کریں گے، اور اللہ کے نبی کے بعد اگر کسی کو اس دنیا میں محبت ہے تم سے، تو تمہاری ماں ہے۔ ہزار بار نافرمانی کرو، ماں کو جھٹک کے چلے جاؤ، ماں کو آنکھوں سے رلا دو، لیکن ایک دن واپس آ کے ماں کے پیر پکڑ دو، اماں محبت کے آنسو بہائے گی، کلیجے سے لگا لے گی، ایک بار کہنے میں اماں اب نہیں ہوگی غلطی، تو ماں ایسا نہیں کہ دوسری مرتبہ معاف کر دے، کیونکہ اولاد سے سب سے زیادہ محبت ماں کرنے والی، اسی لیے اللہ جل شانہ نے ماں کا حق باپ سے زیادہ رکھا ہے، ماں کا حق باپ سے زیادہ رکھا ہے، ماں نے ماں کو محبت بھی زیادہ ہے، اور ماں نے تمہارے لیے محنت بھی زیادہ کی۔ ایک صحابی نے پوچھا، من احق بحسن صحابتی یا رسول اللہ، میری اچھی حسن صحبت کا مستحق یا رسول اللہ کون ہے؟ کہا امت، تمہاری ماں ہے۔ پھر یہی سوال کیا، حسن سلوک کا سب سے زیادہ حقدار یا رسول اللہ کون ہے؟ کہا امک، تمہاری ماں۔ پھر تیسری مرتبہ پوچھا تو تیسری مرتبہ بھی یہ جواب دیا، تمہاری ماں ہے۔ اللہ اکبر، ہمارے رسول کے صحابہ بھی امت سے پیار ہی کرتے تھے، ہر گتھی سلجھا دی۔ چوتھی مرتبہ پھر سوال کر دیا کہ اس نے سلوک کا سب سے زیادہ مستحق کون ہے؟ تین مرتبہ جب کہا کہ تمہاری ماں ہے، اور چوتھی مرتبہ کہا کہ تمہارے باپ۔ پھر جو قریب ترتیب وار اور رشتہ دار ہوا، شرح حدیث نے لکھا ہے کہ 3 مرتبہ ماں کا حق بیان کیا، معلوم ہے کہ ماں کا حق 3 گنا ہے باپ سے، 3 گنا حق ہے۔ اور یہ حق کیوں ہوا؟ اس کے لیے کوئی مجاہدہ ہے، محنت ہے۔ ہاں، ماں کے 3 مجاہدے ایسے ہیں کہ اس میں اس کا شریک حال کوئی نہیں، کوئی بھی شریک حال نہیں۔ جب اس امانت کو پیٹ میں رکھا گیا تو جتنی تکلیفیں ماں نے جھیلی ہیں، ماں کے علاوہ کسی کو اس کا احساس نہیں، کوئی نہیں جانتا۔ رات دن سوتے جاگتے، اٹھتے بیٹھتے، کھاتے پیتے، جو تکلیفیں ماں نے جھیلی ہیں حمل کی حالت میں، اور کسی کو کوئی اندازہ نہیں ہو سکتا۔
صرف ماں جانتی ہے۔ پھر ایک وقت ایسا آیا کہ تو دنیا میں آیا، تیرے دنیا میں آنے کے سلسلے میں ماں نے جو مشقت جھیلی تو موت و حیات کا سوال کھڑا ہو گیا تھا۔ اب یہ زندہ رہے گی یا مر جائے گی؟ آس پاس والے بھی ادھر دعا کر رہے تھے اور معالج بھی کوشش کر رہے تھے بچ جائے۔ موت و حیات کا مسئلہ تھا، دیکھیے صاحب مر جائے یا زندگی رہے۔ بہت سی چلی جاتی ہیں، بہت سی مائیں۔ تو اتنا بڑا مجاہدہ تھا کہ موت و حیات کا سوال کھڑا ہو گیا، زندگی آر ہے یا پار ہے۔ اس مجاہدے کا بھی تصور کوئی نہیں کر سکتا ماں کے علاوہ۔ یہ دوسری محنت ہے جس میں وہ بے مثال ہے۔ ایک تیسرا وقت آیا کہ چھوٹا سا بچہ تھا، بے شعور تھا، گھٹی پلائی، دودھ شروع کیا، چھاتی سے لگایا، رات دن دیکھ بھال کی، مکھی مچھر کوئی تکلیف، بھوک پیاس، بچے کی لے سے ماں سمجھتی ہے کیسے بھوک ہے، پیاس ہے، تکلیف ہے، کیا ہے۔ وہ تو ایک لے لگا رہا ہے، رو رہا ہے، اس کو کون سمجھے؟ ماں سمجھے گی۔ رات دن ایک کر دیا، 2 سال تک دودھ پلانے کی حالت میں رکھا ہے، سردی گرمی کی پرواہ نہیں کی۔ یہ 2 سال کی محنت ایسی ہے کہ کسی اور کو اس کا اندازہ نہیں ہو سکتا۔ 3 محنتیں، 3 مجاہدے ماں کے ایسے ہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان 3 مجاہدوں کی وجہ سے ماں کا حق 3 مرتبہ فرمایا، تمہارے حسن سلوک کی مستحق تمہاری ماں ہے، تمہاری ماں ہے، تمہاری ماں ہے۔ 4تھی مرتبہ میں کہا تمہارے باپ۔ یہ یاد رکھیے کہ مالی سلوک ماں کے ساتھ زیادہ کرو۔ روپیہ پیسے دینا ہے، کوئی چیز دینی ہے تو ماں کو پہلے دو۔ اور تعظیم باپ کی زیادہ ہے کیونکہ وہ تمہاری ماں کا بھی حاکم ہے۔ ماں نہیں، ماں کا حاکم ہے۔ ادب باپ کا زیادہ کرو، حکم باپ کا زیادہ مانو، اور مالی خدمت اور ویسی خدمت ماں کی زیادہ کرو۔ تو یہ ماں ہے۔ اس کا حال یہ ہے کہ دنیا میں تو ماں ہے ہی۔ ارے آخرت میں بھی فرمایا گیا کہ جنت تمہاری ماں کو قدموں کے نیچے ہے، تمہاری ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے۔ اس کی خدمت کر لو، جنت مل جائے گی۔ ایک صحابی نے کہا میں جہاد میں جانا چاہتا ہوں، کہا تمہاری ماں زندہ ہے کہ ہے؟ کہا کہ وہی تمہارا جہاد ہے، ان کی خدمت کرو، تمہارا جہاد ہے۔ آج کا نوجوان ان ساری چیزوں کو، اپنے نبی کے ارشادات کو، شریعت کے حکم کو چھوڑ کر چلا جاتا ہے اور وہ سمجھتا نہیں کتنا بڑا میں جرم کر رہا ہوں۔ واپس کر دے جہاد سے، ماں کی خدمت کرو، تمہارا جہاد ہے۔ آج کا نوجوان دوستوں کے ساتھ بیٹھنا ماں باپ کے پاس بیٹھنے سے زیادہ سمجھتا ہے، بہت ہے۔ ویسی سوسائٹی میں پہنچنا، بغیر اجازت چلا جانا اپنے لیے فخر کی بات سمجھتا، پرواہ نہیں کرتا۔ باپ ماں یہ دیکھ کر کہ بیٹا کہاں چلا گیا، ان کا دل تڑپ رہا ہے، ان کو نیند نہیں آ رہی، اور یہ جوان بیٹا پرواہ نہیں کر رہا۔ جبکہ اے نوجوانوں، خاص طور سے نوجوانوں، ماں باپ پر ایک محبت کی نظر ڈالنا ایک مقبول حج اور عمرے کا ثواب رکھتا ہے۔ مقبول حج عمرے میں جو ثواب ملتا ہے وہ ایک محبت کی نظر ڈالنے میں ملتا ہے۔
جو اللہ نے فرض کیا ہے جو تو الگ ہے، لیکن یہاں ثواب کی بات ہو رہی ہے۔ اتنا عظیم ثواب اگر فرصت مل جائے کام سے یا کسی مشغلے سے، تو سب سے زیادہ اچھی بات یہ ہوگی کہ ماں کے پاس باپ کے پاس بیٹھ جاؤ، ان کی آنکھ ٹھنڈی ہوگی، ان کا دل ٹھنڈا ہوگا، انہیں خوشی ہوگی، دل کی گہرائی سے تمہارے لیے دعا کر دیں گے، تمہاری دنیا بن جائے گی، تمہاری دنیا بن جائے گی۔ اس کو محسوس نہیں کرتے، ٹھوکریں کھاتے پھرتے ہیں، پریشان ہیں، ہمارا کاروبار ایسا۔ ابے بے وقوف، تو نے ماں کی دعا نہیں لی؟ ماں اگر اپنا کلیجہ پکڑ کے دعا کر دیتی اپنے پوت کے لیے، اپنے بیٹے کے لیے، تو ٹھوکریں نہ کھاتا۔ باپ کو اگر نہ ستاتا تو دنیا میں ٹھوکریں نہ کھاتا۔ ماں باپ کی قدر کر لو، ماں باپ کی دعا اکثیر ہے، ان کو دیکھنا اتنا عظیم ثواب ہے۔ مقبول حج کا کیا ثواب ہے؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مقبول حج کا ثواب یہ ہے کہ آدمی کے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں اور وہ حج سے واپسی پر ایسا ہو جاتا ہے کہ آج ہی دنیا میں آیا۔ حقوق العباد کے سوا سارے گناہ اللہ معاف فرما دیتے ہیں۔ ایسا ہوتا ہے کیوم ولدت امہ، جیسے کہ اس کی ماں نے آج جنا، معصوم بے گناہ، ایسا ہو جاتا ہے۔ اور معصوم بے گناہ نہیں، اس سے بھی ایک قدم آگے اس کا مقام بن جاتا ہے۔ اس کی اپنے لیے جو دعا قبول ہوتی ہے، گھر میں آنے سے پہلے پہلے جس کی دعا کر دے گا اس کے لیے وہ قبول ہوگی، یہ مقام ہے۔ تو ماں باپ پر ایک نظر محبت کی ڈالنا، شفقت کی ڈالنا اتنا بڑا ثواب رکھتا ہے، لیکن نوجوان تو بھول گیا۔ تو ماں جو سب سے زیادہ ممتا کی پتلا ہے، بیٹا انتہائی نافرمان ہے، لیکن ایک دن آ کر کے پیر پکڑ لیا کہ ہم معاف نہیں کرتی، ماں معاف فرما دیتی، معاف کر دیتی ہے، اپنی چھاتی سے لگا لیتی، بیٹے میں سب چاہتی ہوں، وہ پکڑ نہیں کرے گی۔ واپس آ گیا، ارے ماں سے ہزاروں گنے زیادہ مالک محبت کرتا ہے اپنے بندوں سے۔ اگر یہ ایک مرتبہ کہہ دے دل کی گہرائی سے، اللہ میرے گناہوں کو معاف فرما دے، اگر تیرے گناہ سمندر کے جھاگوں کے برابر ہیں، اللہ ان کو بھی معاف فرما دے، وعدہ ہے اس کا۔ لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، سارے گناہ معاف فرما دے۔ یا اللہ میرے تو بہت ہیں، کہ اگر زمین سے آسمان تک تو نے گناہوں کا ڈھیر لگا دیا ہے تو ایک مرتبہ اقرار و اعتراف کرنے میں، توبہ کرنے میں سب معاف کر دوں گا، کیونکہ تیرے گناہ بہت ہیں لیکن میرا نام بھی غفور ہے۔ تیرے گناہ اگر اتنے زمین سے آسمان تک تو نے ڈھیر لگا دیا، بڑی بڑی گٹھیاں ہیں، تو مجھے غفور کہتے ہیں، بہت بے انتہا مغفرت کرنے والا، تو گناہ بے انتہا نہیں کر سکتا، اور میں بے انتہا مغفرت کرنے والا ہوں۔ اور دنیا میں کوئی کسی کی غلطی کو معاف کر دے تو بس بات ختم ہو گئی۔ میں یہی بات ختم نہیں کرتا ہوں، بلکہ جو مجھ سے مغفرت کا طالب ہوتا ہے، میں اس کی مغفرت کر کے اس کے اوپر دنیا اور آخرت کی نعمتوں کے دروازے کھول دیتا ہوں، کیونکہ میرا نام رحیم ہے، غفور بھی ہے، رحیم بھی ہے۔ اللہ ہمیں یقین عطا فرمائے۔ قرآن کہتا ہے اس سے زیادہ یقینی بات کس کی ہوگی؟ وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلًا، اللہ سے زیادہ سچا کون ہو سکتا ہے؟ غور کرو۔ لیکن وہ مسلمان، تو ایسے مقام پر کھڑا ہے، شیطان نے تجھے پکڑ رکھا ہے، اللہ کی بات آئے، رسول اللہ کی بات آئے، کسی بزرگ کی بات آئے، تیرے کان پہ جو نہیں رینگتی، تو نہیں ہنستا پیچھے۔ ایک بھینس ہے، اگر چرواہا اس کو چلی جا رہی، وہ آواز دے گا اس کو، رک جائے گی۔ کوئی کبوتر ہے، کبوتر باز اس کو آواز دے، کبوتر واپس آ کر اس کے ہاتھ میں بیٹھ جائے گا۔
بکرا پالا ہوا ہے، وہ چلا گیا، اس کو پکارے گا تو فوراً پہنچ جائے گا مالک کی طرف۔ لیکن انسان تو ان سے زیادہ بدتر ہو گیا، نہ تو اس کے پاس آتا ہے، لوٹ کر آتا ہے، اور نہ اس کی آواز پر تو رکتا ہے، بڑھتا ہی چلا جاتا ہے، رکتا بھی نہیں، بھینس رک جاتی ہے۔ تو بتاؤ، بھینس اچھی ہے یا تم اچھے ہو؟ پرندہ اچھا ہے یا تم اچھے ہو؟ یہ جانور اچھے ہیں یا تم اچھے ہو؟ باری تعالیٰ نے ایسے لوگوں کے متعلق فرمایا، اولئک کالانعام، یہ لوگ جو نہیں واپس آتے، بعد نہیں آتے، گمراہی میں ڈٹے پھنسے ہوئے ہیں، یہ چوپاؤں کی طرح ہیں، بلکہ ان سے بھی زیادہ گمراہ، کیونکہ چوپایا تو رک جاتا، واپس آ جاتا، مگر یہ سرکش انسان واپس نہیں آتا، رکتا بھی نہیں اللہ کی آواز سے۔ ایمان والوں، اللہ نے بہت بڑا کرم کیا ہے، ساری مخلوق سے زیادہ کرم کیا ایمان والوں پر۔ اس احسان کو محسوس کرو اور اللہ جل شانہ کی آواز سنو تو واپس آ جاؤ، کم سے کم اپنی سرکشی سے رک جاؤ، باز آ جاؤ، کام بن جائے گا۔ ہم نے ابھی چند ہفتے ہوا واقعہ سنا تھا، یاد دلاتا ہوں، جب اللہ کا نبی بارش کی دعا مانگنے کے لیے میدان میں لے کے اپنی امت کو پہنچا ہے اور دعا شروع کی ہے، جبرائیل امین نے کہا کہ اے اللہ کے نبی کی دعا تو قبول ہوتی ہے، کلو نبی حجاب، ہر نبی کی دعا قبول ہوتی ہے، اے اللہ کے نبی آج دعا قبول نہیں ہوگی۔ نبی کو حیرت ہوئی، ارے نبی کی دعا اللہ قبول نہ کرے؟ کہا اس کا سبب ہے، ایک اتنا بدترین گنہگار اس مجمع میں موجود ہے، جب تک وہ رہے گا اس کی نحوست سے بارش نہیں۔ اللہ کے نبی کھڑے ہو جاتے ہیں، جو اس قسم کا آدمی ہو اللہ کے لیے مجمع کو چھوڑ دے، یہاں سے نکل جائے، اللہ کے بندے پہ تھوڑا سا رحم کر لے، لو وہ بندہ شرمندہ ہوا، اصل توبہ شرمندگی ہے، ندامت ہے، اور کہا اے اللہ میں مجھے چھپایا ہے اور میرے عیبوں کو آپ نے چھپایا ہے، آپ ستار ہیں، اب مجھے فضیحت مت کیجیے اور میں گناہ معاف ہو۔ ایک دن سے ایک بات نہیں، ارے اللہ کے نبی دیکھ رہے ہیں کھڑے ہوئے، کوئی بھی مجمع سے نہیں نکلا اور بارش موسلادھار شروع، جل تھل ہو گیا۔ اللہ کے نبی کو حیرت ہوئی، کہا یا اللہ کوئی بھی نہیں نکلا گنہگار اور اتنی بارش کیسے ہو گئی؟ جبرائیل امین نے کہا کہ اللہ کا ارشاد ہے کہ اسی گنہگار کی وجہ سے یہ بارش ہوئی ہے، اسے توبہ کر لو، توبوا الی اللہ جمیعا ایھا المؤمنون لعلکم، اگر توبہ کر لو سارے بادل چھٹ جائیں گے، ساری مصیبتیں دور ہو جائیں گی۔ اس نے یہ کر دیا، اس نے یہ کر دیا، اس نے ظلم کر دیا، ان شکووں کی بجائے اللہ کی طرف آ جاؤ، اللہ کی طرف آ جاؤ۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام سے قوم نے شکایت کی تو موسیٰ علیہ السلام نے قوم کو تلقین کی، ایک عمل بتا دیا اللہ کی طرف واپسی کا، اور جب وہ عمل آ گیا تو اللہ نے فرعون جیسے ظالم کو ڈبو دیا، غرق کر دیا۔ قرآن مقدس موجود ہے، تو وہی کر لو، اللہ جل شانہ کی طرف واپس آ جاؤ۔ تو واپس بلانا بھی تو اللہ آپ کا کام ہے، یہ قدم مسجد میں اب خود نہیں آئے، ہم کو لایا گیا ہے، توفیق دی گئی ہے، اللہ سے توفیق مانگو۔ اللہ جیسے تو افغان پر ایمان دیتا ہے، ارے عمر کو کہاں سے پکڑ کے لائے؟ اللہ کے نبی نے اللہ سے عرض کیا کہ اللہ عمر آگے بڑھ رہا ہے، وہ پکڑ لیجیے، ہدایت دے دیجیے۔ لوگ آئے تھے تلوار لیے ہوئے نبی کو فنا کرنے کے لیے، نبی کے قدموں پہ گر کے خود فنا ہو گئے۔ تو اللہ جل شانہ توفیق مانگیے، اللہ آپ کی توفیق کے بغیر تو ہم کچھ کر ہی نہیں سکتے، آپ ہمیں توفیق دے دیجیے، جب ایمان دیا ہے تو کمال بھی دے دیجیے، اس کی برکتوں سے دنیا آخرت میں مالا مال کر دیجیے، اپنے کامل الایمان
بندوں کے بابرکت گروہ میں ہمیں شامل فرما لیجیے، ایمان اسلام پر حیات کیجیے اور ایمان کامل پر مغفرت کاملہ کے ساتھ ہم کو اور پوری امت کو اپنے اپنے وقت پر خاتمہ نصیب فرمائیے۔ اللہ جل جانہ، ہم تو کمزور ہیں، خلق الانسان ضعیفا، ایک چینٹی کاٹ لے بے چین ہو جاتے ہیں، ہم بہت کمزور ہیں اور آپ قوی ہیں، آپ طاقتور ہیں، اصل طاقت آپ ہی کی ہے، اپنی طاقت سے عافیت کے ساتھ آپ بلا کر کھینچ کر اپنے نیک بندوں میں دنیا اور آخرت میں شامل فرما لیجیے، یہ آپ کے اوپر کچھ مشکل نہیں، ہم آپ سے اسی کی بھیک مانگتے ہیں۔ اللہ جل شانہ ہماری پوری امت کی مغفرت فرمائے اور اپنے پاکیزہ گروہ میں انبیاء، اولیاء اور منعم علیہم کے گروہ میں اللہ تعالیٰ شامل فرما کر ہمارا بیڑا پار فرما دیں۔ یہی ہماری آرزو ہے، یہی ہماری التجا ہے، ہمیں کوئی قدرت قوت نہیں ہے، اللہ جل شانہ قدرت قوت ہے، اپنی توفیق سے اللہ تعالیٰ اپنے بندوں میں شامل فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔